اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 10th, Assalamu alaikum warahmatullah. I again welcome you in this English class, dear students. Today we will try to understand the images that are used by the poet in this poem. What images does the poet use in this poem? And also try to understand the rhyme scheme of the poet that he used in this very poem. At first, we see what are the images used by the poet in this poem. First of all, we will try to understand the images. What are the images that used by the poet? Images are words that produce various pictures in the mind of the reader are called images. If you observe this poem here we see the poet has used a number of images. یعنی images کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ تصورات ہوتے ہیں، وہ ایک خیالی تصویر ہوتی ہے، خیالی تصاویر ہوتی ہیں جو کہ شاعر کے ذہن میں آتی ہیں اور انہی کو لے کر پھر زیر استعمال آتا ہے اس نظم میں. So let us see what are the images used by the poet here. Some of them are here. If you see, میرے بچوں اگر آپ دیکھ لو گے تو میں نے انڈر لائن یہاں مختلف رنگوں سے ان امیجنری ورڈز کو کیا ہے، ایک خاص کلر سے ایک خاص رنگ سے میں نے ان کو انڈر لائن کیا ہے. یہ جو امیجز یہاں پر شاعر نے استعمال کی ہے. فرسٹ ہیئر ناڈنگ بائی دا فائر. ناڈنگ بائی دا فائر یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جب یہ اس کی محبوبہ یعنی ایک تصوراتی دنیا میں چلا جاتا ہے شاعر کہ جب بڑھاپا ہوگا میری اس محبوبہ کو تو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یہ چولہے کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہوگی اور اپنے سر کبھی اوپر کبھی نیچے کرتی ہوگی. تو یہاں اس نے یہ امیجنری ورڈ استعمال کیا ہے، ناڈنگ بائی دا فائر. نیکسٹ ون، مومنٹس آف گلیڈ گریس. مومنٹس یعنی اس کی یہاں جوانی وہ شاعر یہاں ذہن میں لاتا ہے، تصور میں لاتا ہے. یعنی مومنٹس آف گلیڈ گریس یعنی وہ جوانی کے پل، وہ جوانی کا دور، اس کے لیے یہاں اس نے یہ مومنٹس آف گلیڈ گریس یوز کیا ہے شاعر نے. تو اگلا ہے تھرڈ ون، دا پلگرم سول. دا پلگرم سول یہاں استعمال اس نے کیا ہے. پلگرم سول یعنی اس نے یہاں تشبیہ دی ہے ایک زائر کے ساتھ. زائر جو زیارت کرنے کے لیے، جیسے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، زائر یا اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ان متبرک جگہوں پر جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے. تو اس زائر کے ساتھ یعنی بالکل وہ صاف و شفاف لباس کا ہوتا ہے، من اس کا صاف ہوتا ہے، اس کی تن صاف ہوتی ہے، اسی زائر کے ساتھ اس نے یہاں تشبیہ دی ہے اپنی محبوبہ کو، یعنی پلگرم سول یہاں نیکسٹ ون امیجنری ورڈ ہے. تو آگے ایک اور ورڈ اس نے استعمال کیا یہاں پر، ایک
ایک اور امیجنری ورڈس یہاں اس نے استعمال کیا، ساروز آف یور چینجنگ فیس، ساروز آف یور چینجنگ فیس، یعنی جوانی کے بعد جب آپ کو بڑھاپا ہوگا، آپ کا چہرہ جو عمر کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، یعنی اپنی محبوبہ کے متعلق یہاں شاعر لکھتا ہے، تو یہاں اس نے یہ ورڈز استعمال کیے، ساروز، یعنی اس وقت کیا ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے انسان، دکھ بھری زندگی ہوتی ہے بڑھاپے کی زندگی ایک انسان کی، تو اس نے محبوبہ کو یعنی وہ چیز یاد دلاتا ہے کہ جب آپ بوڑھی ہو جاؤ گی تو اس وقت دکھ، درد، تکلیف، کمزوری اس نے گھیرا ڈالا ہوگا آپ کے ارد گرد، تو یہاں ساروز آف یور چینجنگ فیس امیجنری ورڈ یہاں استعمال ہوا ہے۔ تو آگے ہے پیارے بچوں، اے کراؤڈ آف سٹارز، اس نے استعمال کیا یہاں پر شاعر نے، اے کراؤڈ آف سٹارز، یعنی یہاں اینڈ ہڈ ہز فیس امڈ اے کراؤڈ آف سٹارز، یعنی کراؤڈ آف سٹارز مینز تاروں کا جرمٹ، تو یہاں یہ تھی اس میں وہ امیجز جو پوئٹ نے یوز کیے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں انہیں کون سی رائم اسکیم اس نے اس پوئم میں یوز کی ہے، یعنی شاعر نے۔ Here we see the poem has 3 quatrains. Here we see in this poem, the poem has 3 quatrains. The first line of each quatrain rhymes with the fourth, and the second with the third, in A, B, B, A. ابا، یعنی پیارے بچوں یہاں ہم دیکھتے ہیں اس پویم میں 3 کوٹرینز یعنی رباعیہ ہیں، یعنی رباعی کہتے ہیں اس بند کو جس میں جو 4 مصروں والا ہو، 4 لائنیں ہر ایک بند کی یہاں پر، یعنی یہ رباعی کہلاتی ہے، کوٹرینز کہلاتی ہے ان انگلش۔ پہلی لائن جو ہے اس رباعی کی، یعنی پہلی لائن چوتھی کے ساتھ اس کی رائمنگ ساؤنڈ ہے، جبکہ دوسری کی تیسری کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہاں پر اس پوئٹ نے اے بی بی اے والی اسکیم، رائمنگ اسکیم اڈاپٹ کی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے پیارے بچوں، پہلی لائن اگر آپ دیکھو گے اس کوٹرینز کی، یعنی when you are old and grey and full of sleep، 4th لائن پر آپ جاؤ گے، سلیپ ہے اس کا لاسٹ ورڈ، your eyes had once and of their shadows deep، sleep deep۔ اس طرح 2nd لائن پر آپ نظر دوڑاؤ گے تو وہاں پر and nodding by the fire take down this book and slowly read and dream of the soft book look۔ تو یہاں جو اسکیمز نے اڈاپٹ کی ہے پوئٹ نے، تو وہ اے بی بی اے۔ تو میرے بچوں، آج کی اس کلاس میں اتنے پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ کوسچنز جو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہیں، نوٹس موجود ہیں، تو یہاں میں نے یہ رائم اسکیم کون سی یہاں اڈاپٹ کی ہے اس پوئٹ نے، یہ سمجھانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی میں نے آپ کو کون سی امیج اس نے یوز کی ہیں اس پوئم میں پوئٹ نے، وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میرے بچوں دیجیے مجھے کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔